بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علی بن حسین یعنی امام زین العابدین اور تمام عورتیں جب یزید کے پاس پہنچے اور حسین کا سر اس نے دیکھا تو سر دربار وہ رو پڑا اور عبیداللہ بن زیاد کو گالیاں دے کر کہنے لگا کہ پسر سمیہ کو میں نے یہ حکم کب دیا تھا کہ حسین بن علی کو قتل کر دینا۔ پھر شمر ذوالجوشن اور عراقیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں تو تمہاری اطاعت فرما برداری سے ویسے ہی خوش تھا، تم نے حسین بن علی کو کیوں قتل کر دیا؟ شمر ذوالجوشن اور اس کے ہمراہی اس توقع میں تھے کہ یزید ہم کو انعام دے گا اور ہماری عزت بڑھائے گا، مگر یزید نے کسی کو کوئی انعام و حوصلہ نہیں دیا اور اپنی ناخوشی و ناراضگی کا اظہار کر کے سب کو واپس لوٹا دیا۔ پھر درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، اس کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے بہتر اور اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن ان کے باپ علی اور میرے باپ معاویہ میں جھگڑا ہوا، اسی طرح میرے اور حسین بن علی کے درمیان نزاع ہوا۔ علی اور حسین دونوں کہتے تھے کہ جس کے باپ دادا اچھے ہوں وہ خلیفہ ہو، اور قرآن مجید کی اس آیت پر انہوں نے غور نہیں فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے یا ان کے حق میں۔ اس کے بعد ان قیدیوں کو آزادی دے کر بطور معزز مہمان اپنے محل میں رکھا۔ عورتیں اندر عورتوں میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل سرا میں بھی اسی طرح ماتم برپا ہے اور سب عورتیں رو رہی ہیں، جس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اپنے بھائی اور عزیزوں کے لیے رو رہی تھیں۔ چند روز شاہی مہمان رہ کر یہ برباد شدہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزید نے ان کو ہر قسم کی مالی امداد اور علی بن حسین سے ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا کہ جب تم لکھو گے تمہاری فرمائش کی ضرور تعمیل کی جائے گی۔ عبیداللہ بن زیاد کو توقع تھی کہ قتل حسین کے بعد میری خوب قدردانی ہوگی، لیکن یزید نے واقعہ کربلا کے بعد سلم بن زیاد کو خراسان کا حاکم مقرر کر کے ایران کے بعض صوبے بھی جو بصرہ سے تعلق رکھتے تھے سلم کے ماتحت کر کے اس کو کوفہ کی جانب روانہ کر کے اور ایک خط عبیداللہ بن زیاد کے نام لکھ کر دیا کہ تمہارے پاس عراق کی جس قدر فوج ہے اس میں سے 6000 آدمی جن کو سلم پسند کریں اس کے ساتھ کر دو۔ عبیداللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر افسوس کرنے لگا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو یزید کو میری احتیاج رہتی اور وہ میری عزت و مرتبہ کے بڑھانے میں کمی نہ کرتا، لیکن اب وہ بے فکر ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے ملک اور فوج دونوں میرے تصرف سے نکالنے شروع کر دی ہیں۔ سلم نے جب لشکر کوفہ کی موجودات لے کر سردارانہ لشکر سے کہا کہ تم میں سے کون کون میرے ہمراہ خراسان کی طرف چلنا چاہتا ہے، تو ہر ایک شخص نے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عبیداللہ بن زیاد نے رات کے وقت سردارانہ لشکر کے پاس اپنا آدمی بھیجا اور کہا کہ تعجب ہے تم سلم کو میرے اوپر ترجیح دیتے ہو۔ سردارانہ لشکر نے جواباً کہلا بھجوایا کہ آپ کے پاس رہ کر تو ہمیں اہل بیت نبوی کے ساتھ جہاد کرنے اور ان کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے ہیں، لیکن سلم کے ساتھ جا کر ہم کو ترکوں اور مغلوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن سلم 6000 چیدہ آدمی لشکر کوفہ سے لے کر خراسان کی جانب روانہ ہوا اور عبیداللہ بن زیاد کو واقعہ کربلا کے بعد ندامت افسوس کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ ناظرین اکرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔